حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1224۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی نماز اور داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ آپ نصف شب سوتے اور تہائی رات قیام کرتے تھے، پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے یعنی چھوڑتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1225۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا ابتدائی حصہ سوتے اور آخری حصے یعنی تہجد پڑھتے ہوئے جاگتے تھے، پھر اگر آپ نے تعلق زن و شو قائم کرنا ہوتا تو قائم کرتے، پھر سو جاتے۔ اگر آپ اذان اول کے وقت جنبی ہوتے تو آپ جلدی سے غسل فرماتے، اور اگر جنبی نہ ہوتے تو نماز کے لیے وضو کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1226۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ اس سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1227۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں رب تعالیٰ بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1229۔